ادا کر دیا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اگر وہ تمہیں خوشی سے معاف کر دیں تو وہ تمہارے لیے کھانا جائز ہے، تم اس مال کو استعمال کرو، خوشی کے ساتھ کھاؤ پیو۔ سورۃ نساء جس میں حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، نکاح کے معاملات بیان ہوئے، 2، 3، 4 شادیوں کی اجازت۔ اللہ رب العزت نے اب ان آیات میں بھی انہی کے متعلق، نکاح سے متعلق مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ حق مہر کا مسئلہ ہوتا ہے، نکاح کے موقع پر عام طور پہ طے کر لیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ادا کرنے کا یہ ایک حکم ہے، طے ہو جائے ادا کرنا اسی طرح ضروری ہے، اور اگر کسی وجہ سے طے نہیں بھی ہو سکا پھر بھی میاں بیوی آپس میں طے کر کے اس کو ادا کریں گے۔ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی حق مہر سے متعلق ہی فرمایا، صدقاتہن نحلہ، ان کے حق مہر جو مقرر ہوتے ہیں خوشی سے ادا کر دیا کرو۔ صدقاتہن اور صدقاتن، یہ صدقہ خیرات کو کہتے ہیں، اور جب اس کے دال پر پیش آ گئی تو اس سے حق مہر کا یہ مال مراد ہے۔ صرف زبر اور پیش سے معنی میں تبدیلی آ گئی۔ وہ صدقہ خیرات بھی بندہ اپنی جگہ کرتا رہتا ہے کیونکہ بلاؤں سے بھی حفاظت ہوتی ہے، اور صدقہ کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہاں جو حق مہر کا مسئلہ ہے اس کو بھی صدقاتہن کہا گیا، لیکن یہاں پیش ہے دال کے اوپر، اور اس کا مطلب ہے حق مہر جو شروع سے طے ہوتا آ رہا ہے اور ادائیگی جاری ہے، اب اس کی مقدار مقرر نہیں کی گئی تاکہ آپس میں خوشی کے ساتھ یہ معاملہ طے ہو جائے، جتنا بھی کوئی سہولت سے ادا کر سکتا ہو اتنا مقرر کر لیا جائے تاکہ قرضہ باقی نہ رہے، یہ نہ ہو کہ مرد کے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے اور وہ ادا ہی نہ کر سکے، اب اس کو قیامت کے دن ادا کرنا ہی پڑے گا۔ تو بہرحال حضرات جو دوسرے وہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی ہو جائے اس کے لیے کوئی بالکل مقرر نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی نے جیسے حدیث پاک میں ہے ارشاد فرمایا کہ 10 درہم سے کم نہ کرو۔ 10 درہم یعنی وہ چاندی کے حساب سے، اب اس کے ایک جو 3 ماشے سے بھی زیادہ کا ہوتا ہے 1 درہم، اب 10 درہم اور اس کا حساب لگایا تو تقریباً 31 ماشے چاندی بنتا ہے۔ 31 ماشے کی قیمت ادا کرنی کم از کم تو بندہ اپنے لیے لازمی سمجھے، جس کا بھی نکاح ہو رہا ہے اب اس کے ذمہ لازمی ہے کہ 10 درہم ضرور اتنی قیمت ادا کرے۔ اب اس کی پہلے کسی وقت قیمت لگائی گئی ہوگی کہ 1 ماشا 1 روپے کا ملتا ہوگا، اب اس لیے اب وہ 32 روپے مقرر ہو گئے، لیکن لوگ اسی کو نہ چلائے رکھیں، قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آج تو 1 ماشے کی قیمت 1 روپیہ نہیں ہے، آج تو چاندی کی قیمت زیادہ ہے، تو جتنی قیمت رائج وقت میں ہو اتنی ادا کر دینی ضروری ہوتی ہے۔ آج اگر 1 روپے کی بجائے 100 روپیہ ماشے کا بنتا ہے تو بندہ اسی طرح اب ظاہر ہے پھر تو 32 روپے نہ ہوئے، پھر 3200 ہو گئے، اور اتنے پھر ادا کرنے بہرحال کوئی ایسا مشکل بنانا نہیں ہوتا۔ تو مرد کے ذمہ یہ ایک یعنی تحفہ ہدیہ کہہ لو، دل جوئی کے لیے مال پیش کرنا کہہ لو، اب اس کی یعنی ذمہ داری بنا دی گئی کہ عورتوں کو یہ حق مہر خوشی سے ادا کر دیا کرو۔ زیادہ اگر مقرر ہو جائے تو وہ بندے کی حیثیت کا معاملہ ہوتا ہے، آپس میں جتنا بھی طے کر لیا جائے اس کی اجازت ہے،
لیکن طاقت کا خیال رکھا جائے کہ مرد کتنی طاقت اور کتنی حیثیت رکھتا ہے تاکہ سہولت سے ادا ہو جائے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مہر مقرر ہو رہا ہے تو اس میں معجل اور مؤجل کی شرط لگائی جاتی ہے۔ معجل کا مطلب ہوتا ہے فوری طور ادا کرنا، اور مؤجل کا مطلب ہوتا ہے بعد میں بھی ادا ہو سکتا ہے، عند طلب بھی ادا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جو جلدی ادا کرنے کا طے ہو جاتا ہے اب اس کو فوری طور پر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں اگر وہ اپنا خوشی سے معاف کر دے تو پھر اس کو اپنا اختیار ہے، دوسرے لوگ مجبور نہ کیا کرے۔ وہ عورت کا حق ہوتا ہے، نکاح جس کا ہو رہا ہے اس کی اپنی مرضی، اس کا اپنا اختیار ہوتا ہے، دوسرے خواہ مخواہ اس کو معاف کرنے پر مجبور نہ کریں اور دوسرے کسی قسم کی ایسی بات نہ کریں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ عورتوں کا جتنا بھی حق مہر مقرر ہو جائے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، تو اس کو ادا کرنے میں کبھی ایسی تنگی محسوس نہ کرو بلکہ خوشی سے ادا کر دیا کرو۔ یہ تحفہ، ہدیہ اور دل جوئی کا ایسا معاملہ ہے۔ باقی وہ خاتون تو نکاح کے اوپر ہی وہ سپرد ہو گئی اور اس کا معاملہ ہوا کہ وہ نکاح کے ساتھ ہی حلال، کہ اس میں نکاح کے گواہ بھی بنے، ایجاب و قبول بھی ہوا اور سنت خطبہ بھی پڑھا گیا اور یہ بھی حق مہر بھی ادا ہو گیا۔ تو اب اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں بندے کے لیے ایک خوبصورت ماحول کا باعث بنے گی، اس لیے بندہ اس کو مشکل نہ سمجھے، مصیبت نہ سمجھے۔ اور جس طرح کہا گیا زکوٰۃ ادا کرتے وقت بھی لوگ آج اپنے آپ پر بڑا بوجھ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کچٹی پڑ گئی، یہ کیا مصیبت آ گئی، یہ کیا تاوان آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال زکوٰۃ ادا کرتے ہو مال کی، اس میں بھی تنگی محسوس نہ کیا کرو بلکہ اللہ کا حکم ہے خوشی سے ادا کرو۔ اور یہاں بھی اسی طرح حق مہر کا معاملہ جب طے ہو رہا ہوتا ہے تو باہمی رضامندی سے خوشی سے جو طے ہو جائے، اب اس کو بھی اس چٹی اور مصیبت کی مد میں بندہ نہ لے جائے بلکہ خوشی سے ادا کر دے تاکہ ایک دل جوئی کا راستہ کھلے اور ایسا اچھا خوبصورت ماحول بن جائے جس کے ساتھ کہ اپنے گھر کو بڑے اچھے طریقہ سے چلایا جائے۔ عورت اگر معاف کرے تو وہ بھی اس کی خوشی کا معاملہ ہے۔ بعض اوقات ایسا مجبور کر دیا جاتا ہے یا اوپر سے ایسی کوئی بات کر دی جاتی ہے، اب اس کو مجبوراً واپس کرنا پڑتا ہے یا کہنا پڑتا ہے۔ اب ایسا نہ کیا جائے، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوشی سے، اب اس کی خوشی کو دیکھا جائے، اس کی رضامندی کو دیکھا جائے، کیونکہ وہ اس کا ذاتی ایک مال بن جاتا ہے۔ اب وہ اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، جہاں چاہے لگائے، جہاں دے دے، وہ اس کی مرضی کسی بھی جگہ لگا سکتی ہے، اپنے ذاتی مال کی طرح لگایا جائے گا، ذاتی ہی بن گیا جب اس کے سپرد ہو گیا۔ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، جتنا بھی ہے وہ اپنے اختیار سے پھر خرچ کرے، اپنے اختیار سے معاف کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے بارے میں فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، پھر تم کھا سکتے ہو۔ پھر اس کو کھانے کا حکم دیا گیا، یعنی اللہ رب العزت نے کھانے کا لفظ، بعض اوقات ایسا مال ہوتا ہے کہ وہ براہ راست تو کھانے کی چیز نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ایسا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بندہ اس کے مال کو اپنے استعمال میں لائے اور خوشی سے اب اس کو کھانے میں لگائے یا دیگر کسی ضرورت میں لگائے، لگا سکتا ہے لیکن خوشی سے، ہر جگہ بلکہ خوشی کا معاملہ ہے۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا باہمی رضامندی سے مال کھانے پینے کی اجازت ہے، تنگی کر کے، تنگ کر کے، پریشان کر کے کسی کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بیوی کا مال ہو، احباب کا ہو، رشتہ داروں کا ہو، دیگر ملنے والوں کا ہو، کسی کا مال ہو، زبردستی کسی کے مال پر قبضہ کرنا اور تنگ کر کے کھانا یا کسی طرح اس کے مال کو حاصل کرنا اور جائز نہیں جب تک وہ خوشی سے ادا نہ کرے۔ اس لیے تحفہ، ہدیہ اور دیگر چیزوں کے معاملے میں
بندے کی رضامندی اور خوشی کو شامل کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ مال حلال ہو جائے۔ یہاں بھی خوشی کو شامل کرنا ضروری ہے۔ اس خاتون کا جس کا نکاح ہوا ہے، اب اس مرد کے لیے یہ مال تب جائز ہوگا جس کا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ حق مہر کو اس نے ادا کیا لیکن اس کی خوشی کو دیکھا جائے کہ خوشی سے واپس کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ تو یہاں بھی تھوڑے سے یہ مسائل حق مہر کے بیان ہو گئے۔ آگے اور اسی طرح کے مسائل اسی صورت میں بھی آئیں گے اور صورتوں میں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پھر اس کے ساتھ یہ معاشرہ اچھا ایک قائم ہوتا ہے۔ نکاح کی زندگی، گھریلو زندگی، اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی جس کی تعلیمات اور حقوق کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ شروع میں تقویٰ کا حکم ہے، ہر جگہ بندہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے خوف خدا کو سامنے رکھے، کوئی زبردستی، کوئی ایسا معاملہ سختی کا نہیں، اللہ کا خوف ہو، اللہ رب العزت کا ڈر ہو، بندے کو اللہ کا حکم پورا کرنے کی اہمیت ہو، پھر اس کے ساتھ بندہ یہ سارے حقوق ادا کرتا چلا جائے۔ حقوق ادا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ پھر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے مطابق اپنی ہی رضا کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔